بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ گزشتہ دن بشرا بی بی نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا، ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ 24 نومبر کے فساد کے حوالے سے بیسیکلی وہ تھی ان کی ویڈیو، اور ویڈیو میں آخری جو 2-2.5 منٹ ہیں اس میں بشرا بی بی نے سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جب ہم گئے تھے مکہ مدینہ ننگے پاؤں، جب میرا میاں وزیر اعظم تھا، اس ٹائم آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، تو جب ہم وہاں سے آئے تو جنرل باجوہ کو کال آ گئی کہ جناب ایک انہوں چک کے لے آیا سے تم، یعنی کہ اس طرح کس کو اٹھا کے لے آئے تھے اس طرح کی، یعنی کہ میں حیران ہوں، اپنے میاں کے بارے میں بھی ایسی بات کبھی کہتی ہے کہ کچڑ کے اندر پھول ہے میرا میاں، جناب اس طرح کی گفتگو کرتی ہے۔ پرجائی دے بارے جو مکی کی کہا یہ سٹیٹمنٹ دی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرجائی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، پرجائی نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر اس کے خلاف ہوا بھی تھوڑا بہت، لیکن پھر پرجائی باہر آ چکی ہے، جیل سے باہر آئی ہے، گاڑیاں اندر جیل کے گئیں، پروٹوکول کے ساتھ باہر لے کے پشاور چھوڑ کے آئیں۔ بشرا بی بی کے آپ کو پتا ہے کہ سارے کارنامے جو عمران خان نے کیے ہیں وہ بشرا بی بی کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی نہیں کارنامہ ایسا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت میں جو نکاح بیسک ہی جناب اس طرح کر دی کہ جو نکاح تھا وہ بھی عدت کا دن ٹائم پورا نہیں ہوا تھا اس کے اندر ہی کر لیا انہوں نے نکاح۔ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں جناب، کڑیاں تو سعودی عرب سے لیندے نے، کڑیاں گفٹ لیندے نے، پھر پہلوں بیچ کے پھر پیسے جمع کرا دے نے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب سارا نے توشہ خانہ سے گڑیاں گفٹ لی ہیں، تو توشہ خانہ سے لینے کا طریقہ کار تحفوں کا جو تھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے یہ نوسرباز ٹولہ۔ پھر اس کے بعد جناب 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کیس یہ چل رہا، سائفر لہرایا، اس کو کیش کرایا، میر جعفر میر صادق کی کہانی سنانی شروع کر دی تھی عمران خان نے۔ ہیرے کی انگوٹھیوں کا تو پتہ ہی چل گیا سارا کہ یہ بشرا بی بی نے ہیرے کی انگوٹھیاں بھی بڑی لیں دوسروں کو، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے فرق ہو گئی تھی، عثمان بزدار بھی تھوڑی پرجائی نہیں لایا ہوا سی۔ تو یہ سارا کچھ کرانے کے بعد، اور پھر خاور مانیکا کو اپنے سابق شوہر کو بھی وہاں پہ جناب سعودی عرب میں شاہی خاندان کو کہہ کے پروٹوکول بھی دلوایا، اپنی بیٹی کی شادی بھی مدینہ شریف میں کی، اور ان کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں روضہ رسول کے دروازے بھی کھولے گئے۔ اللہ معاف کرے اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں، خدا دی قسم میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی، میرے خیال نہیں سمجھے گی، کیونکہ اس کی وجہ فتنہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب فتنہ دجال آئے گا تو اس کے پیروکار زیادہ ہوں گے، اور جو لوگ صحیح راستے پہ ہوں گے اللہ رسول کے راستے پہ وہ کم ہوں گے۔ یہ بھی فتنہ ہے، آپ کو آہستہ آہستہ آگے چل کے سمجھ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بنائی گئی تھی، اور ایم کیو ایم کے جو بانی تھے وہ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹیں اکثر دے دیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آئیں بائیں شائیں کہتے تھے بھائی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بھائی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بھائی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، ایسے کرتے تھے۔ اسی طرح جناب وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے، اور پھر اسی طرح سیم یہ جو بی بی ہیں انہوں نے جناب ایسا بیان دیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی ترجیحات پیش کر رہے ہیں، کوئی زلفی بخاری کچھ کہہ رہا ہے، گل کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے بیرسٹر صاحب کچھ کہہ رہا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ اپیل کیا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کیا جائے۔ سعودی عرب کی جو ایمبیسی ہے وہ رات کے پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ اے آئی ویڈیو ہی نہ ہو کہیں، یہ چیک کرائیں بھائی۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کی جب حکومت تھی، اور اس خاتون نے ایسا بیان دے دیا۔ مجھے لگتا ہے بالکل جاہل خاتون ہے، بیسیکلی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں فورن پالیسی کیا ہوتی ہے، ملک کے ساتھ تعلقات کس طرح چلاتے ہیں ملک، ان کو کیا پتا بھائی یہ۔ لیکن ان سے بیان تلوایا گیا ہوگا، دلوایا کس نے ہے بیان، اصل یہ بات ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بس جی وہ غلطی سے ہو، نہیں جی ان کو پتہ نہیں ہوگا جی، یہ بس جی ایسے نہ، دماغ بہت سارے ہیں، شاطرپن فساد پیدا کرنے کا بہت ان کے پاس فارمولے ہیں بھائی۔ تو میں ایک آپ کو لاجک دینے لگا ہوں، اگر آپ کو اپیل کرتی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ لاجک یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کانگریس مین امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو، 26-27 لوگ، 30 بلکہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز وہ بھی انہوں نے بھی جناب اپنی پارلیمنٹ کو پٹیشنیں دائر کی ہیں کہ عمران خان کو باہر نکلوائیں کس طریقے سے۔ کینیڈا میں بھی ہو گیا، کینیڈا میں بھی جناب 2 پٹیشنز داخل کی گئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنوایا جائے۔
کون کر رہا ہے یہ؟ لیکن بندہ ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، بیوی اس کی کہہ رہی ہے جناب میں تو شریعت کی پہرے دار ہوں، اللہ معاف کرے، بیٹیاں کہہ رہی ہیں قرآن پکڑ کے ہماری ماں تو ہے ہی نہیں ہے مذہبی کوئی اس طرح کی، جادو جو ہے کالے جادو ان کی آپ عظمی کاردار، اور اس کے علاوہ جب ریڈ ہوا تھا بنی زمان پارک میں عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے، تو اس ٹائم بھی بشرا بی بی نے شو ڈالا تھا اور پیالے میں تویز تھے اور جادو تھا سارا کچھ، وہ سارے پولیس والوں نے بتایا تھا۔ تو یہ پھر بھی لوگ ہمارے اسی فتنے کے ساتھ ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ کے سیاست کریں تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ دیکھیں اب کیا کرنے لگ گئے ہیں۔ عمران خان کل سے چپ تھے اس حوالے سے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور میں باہر نکل رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں سنے گی، سٹوری میرے سامنے ہے، میں تو بتا دینا ساری، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب پس پردہ جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی وہ جناب وہ رک گئی اسی ٹائم ہی جب یہ خبر بی بی نے جناب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی۔ اور باقی یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ 24 نومبر کا جو یہ آپ لوگوں نے مارچ اور دھرنا دینا ہے اس کو جناب واپس لیں اور باقی آپ ریلی شیلی نکال لیں، لیکن عمران خان کہہ رہے تھے نہیں پہلو مینوں تو جیل تو باہر کڈو۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب مینوں باہر کڈو جیل تو، سال اب 1.5 سال ہو گیا ہے، سال کے بعد جیل بتانے لگ جاتی ہے کہ میں جیل ہوں تینوں میں دس نہیں ہوں۔ اسی طرح عمران خان جناب جیل میں بہت زیادہ تنگ ہے بندہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں اور یہ مانے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مانا، اور انہیں بضد تھے کہ جنہیں مجھے باہر ہی نکالیں، ہر حالت میں میری کو ضمانت ہو گئی، حالانکہ یہ کئی جوڈیشل ہو چکے ہیں ان کے کیسز، اور کئی پہ تو ان کے اپنے لوگوں نے، ان کی اپنی قانونی ٹیم نے جناب ضمانتی مچل کے جمع نہیں کرائے۔ تو عمران خان تو اور کیسوں میں اندر ہے، تو اگر توشہ خانہ 2 میں جناب رہائی بھی ہوگی ہے تو باقی کیس کون لڑے گا؟ ٹرمپ تو ابا قبر تو آ کے لڑے گا یا بی بی لڑے گی؟ بی بی نے تو ایسا کام پایا جناب کہ بیڑا غرق کر دیا، اپنا بھی کر لیا، مجھے لگتا ہے نہیں اپنا تو نہیں کیا، مجھے لگتا ہے عمران خان کا اور پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ مبارک کو پی ڈی والو، آپ کی بابی نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہمارے ایک مسلمان ملک جو ہماری جان سے بھی ہمیں عزیز ہے، جو وہاں پہ ہمارا قبلہ اور روضہ رسول مکہ مدینہ ہماری جناب جان آن، اور لیکن یہ لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، وہ فساد اور فتنے جو ہیں وہ ہر چیز کو لائٹ لیں گے، ہمارے لیے مقدس وہ لوگ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شادی بھی بیٹی کی ادھر کروائی، اپنے سابق میاں کو بھی پروٹوکول دلوایا رائل فیملی سے، اور پھر بھی ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شریعت ہی اپنے ملک میں نافذ ختم کر رہے ہیں، شرعی نظام بھی، ایسی باتیں کر رہی تھی اپنے والے نے کرتی بار لینے، لیکن شوشہ چھوڑ دیا اور اس کا یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا، اور باقی آپ سمجھ جائیں جو میں نے ملک گنوائے ہیں اسی لوبی کے کہنے پہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا تسی نہ منو، لیکن اس کے بیان کے بعد سے جناب باجوہ صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ باجوہ صاحب گو کہ 2 سال تک سابق آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ 2 سال تک جناب بات نہیں کر سکتا میڈیا پہ اور اوورال، لیکن باجوہ صاحب نے جناب آ کے یعنی کہ جو ان کی طرف سے رد عمل آ گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا غیر ذمہ دارانہ بیان سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹ بول رہی ہے عورت، اور میں بالکل کل انہوں نے کہا تھا کہ میں تو خانہ کعبہ میں جا کے بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات کے لیے بے بنیاد الزامات لگا کر قومی مفاد کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سعودی عرب اور پاکستان آپس میں دوست بھائی ممالک ہیں، سعودی عرب کی بہت ساری قربانی ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی، اور بہت خیال رکھا ہے ہمیشہ سے سعودی عرب نے ہمارا، سعودی عرب نے، کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں بہرحال پاکستان کا بہت ساتھ دیا تھا جناب۔ آپ لوگ خود ہی پڑھ لو، میں ان پرانی گلاں تانوں کی دسن لمبا ہو جاتا ہے، 20 لاکھ پہ تسی دیکھ دے نہیں، چاہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس کے بعد سے جناب سعودی عرب نے انا پیسہ پاکستان کو دیا، اب بھی ہمارے اللہ ٹھیک ہیں، ایون ان کے میاں کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے حالات آپس میں محبتیں بہت زیادہ تھی۔ MBS دی ڈرائیو گڈی چلا رہا سی یہ موصوف، لیکن پھر بھی انہوں نے جناب بے عزت کر دیا ہے، اور اس کی ایک بیگم کی ایک سٹیٹمنٹ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ جاہل ہی ہوتا ہے نا، بہرحال اس طرح سٹیٹمنٹ دے کے ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات کا بیڑا غرق کرنے کے لیے
اس بی بی نے بیان دیا، لیکن 24 نومبر کا جو ان کا جناب دھرنا جو دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی جناب بیڑا غرق ہو گیا اس کا بھی، اور لوگ مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید نکلیں، لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کہا کہ مینوں کڈو، مجھے ہر حالت میں چھوڑا جائے۔ حکومت نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، لیکن جو لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں آپ ان کے ویلاگ دیکھیں جو آپ کو راتوں کو یہ بتا کے سوتے ہیں کہ صبح عمران خان باہر آ رہا۔ میں بالکل یہ ایسی باتیں نہیں کرنی، ہم نے انفارمیشن ساری ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بتانا ہے سارا کچھ۔ یہ بی بی نے بیڑا تو غرق کر دیا، اپنی پارٹی کا بھی، عمران خان کا بھی، اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا بہرحال اس نے۔ اور میں بڑے عرصہ پہلے سے کہہ رہا تھا، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، کہ میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان ساتھ نہیں چلیں گے آنے والے دنوں میں، آپ دیکھیے گا۔ اور چلو اگر ساتھ چل بھی گئے تو پارٹی نہیں ہوگی، پھر اگر پارٹی ہوگی بھی تو اینی کو ہو جائے گی نکی جی، لوگ ہٹ جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ تو پن توڑ فساد اور ہمیں انقلاب کے جعلی اور خواب دکھا کے اور برباد کر کے، اور خود یہ لوگ ورکروں کو چھوڑنے کی بجائے کہتا ہے مینوں کڈو باہر، پہلے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جناب۔ تو یہ ساری چیزیں جب عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو عوام کو اتنی پاگل کوئی نہیں ہے، پاکستانی بدھو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا کہ یہ جو پارٹی ہے اس کی جو روش ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ہم بالکل یہ پرامن ہو کے اپنی جدوجہد کریں، ہم بالکل ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہم بالکل ان کے خلاف ہیں۔ اور بشرا بی بی اور عمران خان یہ دونوں اللہ معاف کرے جناب، یہ عمران خان آپ کو پتہ ہے اسلام کا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتا تھا، اور اسی طرح بشرا بی بی نے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 9.5 منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے اس میں جو آخری 2.5 منٹ ہے وہ بھی اس خاتون نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی تھی، تاکہ بولے جو بالکل پڑھے لکھے جو لوگ نہیں ہیں، جاہل ہیں، جو باتی ہیں جو ہمارے لوگ، ان کو یہ بتانا کہ ہم شرعی لوگ ہیں، ہم شریعت چاہتے ہیں ملک میں، اس طرح کی۔ تو یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تلنی ہے اس طرح کی، یہ کون اس طرح کی غلط انفارمیشن اور غلط اور فساد پیدا کرنے کی اور لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹیں بنا کے اور دے سکتا ہے جناب؟ ایک دماغ نہیں چل رہا ہوں، پوری لابی چل رہی ہے پیچھے، لیکن تسی نہ منو۔ لوگ پھر بھی ویلاگ پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں میسج، ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ انڈیا میں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو، حالانکہ ان کے نہ امی کا پتہ ہے نہ ابے کا پتہ ہے، ابا کوئی اور ہوگا امی کوئی اور ہوگی، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بہرحال بڑے گندے میسج کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ لیکن میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ جو فتنے کے پیروکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا تو سارا ان کا بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ فتنے کے پیروکار لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے جس طرح کی اس کی روش ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو بی بی جو کہتی تھی میں تو سیاست کار ہی نہیں رہی، میں تو غیر سیاسی ہوں، تو ویڈیو جاری کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ سیاسی غیر سیاسی میں ویڈیو جاری پھر بھی کر دی جناب، تو پھر یہ تو سیاست باقاعدہ سیاست کر رہی ہے، گھریلو خاتون ہے لیکن کر باقاعدہ سیاست رہی ہے۔ بچے اپنے جو پرانے سابقہ میاں سے جو بچے ہیں ان کو بھی نہیں بلایا، ابھی ان کو بھی بلا کے کہو کہ آ جاؤ تم بھی، کیونکہ اپنے میاں کو سعودی عرب میں تو بڑا پروٹوکول دلوایا تھا، اور اپنی پرانی سابقہ بیٹی جو ہے جو سابقہ شوہر سے اس کا تو نکاح بھی آپ نے مدینہ شریف میں رائل فیملی سے اجازت لے کے وہاں کروایا تھا، یعنی کہ وہاں فنکشن کیا جو بھی آپ لوگوں نے کیا، اور پھر وہاں پہ فساد بھی پیدا کیا اس پارٹی نے، اور پھر پابندیاں بھی لگ گئیں کہ روزہ رسول کے پاس مسجد نبوی تک یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں وہاں کرنے لگ گئے تھے، سیاسی نعرے لگانے لگ گئے تو یہ بائی کلیئر کنفرم، میرا تو وجدان کہتا ہے کہ بھائی آنے والے دنوں میں یہ فساد جتنا مرضی کر لیں ان کی دال کوئی نہیں جگلنی، اور گل بھی گئی تو جناب یہ جتنی مرضی کر لیں، اب ریاست نے جناب مزید ان کے لیے سختی کر دینی ہے۔ ان کے لیے ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں، اور مجھے لگتا ہے انہوں نے ہن کہنا ہے، ہن پتہ چلے حکومت کے ایسے نہیں بہنا، لیکن یہ تعلق چلنا بھی اسی طرح کہ مذاکرات کرنے پڑیں گے، پھر یہ پارٹی بچے گی، ورنہ تتر بتر۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، بہت لمبا ہو جائے گا ویلاگ، پھر اس لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔